يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جمعے کے موضوع کا انتخاب خطیب کے لیے، امام کے لیے ایک مشکل کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے معراج النبی پر گفتگو کی تھی، لیکن ہم نے اس کی ڈیٹیلز یہاں پر ڈسکس نہیں کی تھی، صرف اس اہم واقعے کو ہم نے سیرت النبی کے اندر فٹ کر کے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس وقت کا انتخاب کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جائے، اور ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جب ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا تو آپ خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، یعنی بحیثیت مجموعی تو قریش اول روز سے مخالف تھے ہی، سوائے ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ بحیثیت مجموعی پورا قبیلہ قریش بھی اور ایون بنو ہاشم بھی، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے چچاؤں میں سے بھی صرف حضرت حمزہ ایمان لائے تھے، اور ایون حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاندانی سپورٹ کر رہے تھے۔ خاص طور پر بیعت اکبر ثانیہ کے موقع پر حضرت عباس موجود تھے، لیکن وہ خاندانی جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے حضرت عباس غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے اور باقاعدہ قیدی بنے تھے۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہماری عقیدت، ہماری محبت تمام بڑوں کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم حقائق سے آنکھیں چرائیں گے تو ہم حقائق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہم اپنی جو سمجھ بوجھ ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ابو لہب نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، لہذا ان پرسیوٹ آف اسائلم آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ ہمیں معلوم ہے۔ آج جو میں نے انتخاب کیا ہے موضوع کا وہ اسی کے حوالے سے ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا عجب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اس کے برعکس کیا عجب کہ تم کسی بات کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے، خود آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ احد کے بعد، کیونکہ ان کی جو ہوش میں ان کی زوجیت میں تو سب سے بڑا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت دن وہ احد کا دن تھا کہ جب آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا،
یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے۔ اس سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ مناجات آئی جو میں نے آپ کو سنائی تھی، اور اس کی ریسپانس میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق اسی کی ریسپانس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر آپ کو تسلی دی، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ۔ قرآن مجید کے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ ہماری نااہلی ہے کہ ممبر و محراب سے وقتاً فوقتاً یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کو یاد کرائی جانی چاہیے کہ کیا جب تم کسی واقعے کو اپنے حق میں بہت برا سمجھو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھا ہو، اور تم کسی واقعے کو بہت پسند کرو کہ وہ بہت اچھا ہو گیا حالانکہ وہی تمہارے لیے برا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن میں اور آپ نہیں جانتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے، حالانکہ آپ اسی کے ذریعے سے کامیابی کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ اللہ نے ابو طالب سے جو کام لینا تھا وہ لے چکا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرائے گا فاسقوں سے بھی، لیکن سیرت النبی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی یہ کام لیا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت موقع کیا ہے کہ آپ خاندان بنو ہاشم سے بھی نکال دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 قبیلے پورے وہ تیار کر لیے تھے، تیار کیے ہوئے تھے پہلے سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کر لیں، متبنہ بنا لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح حفاظت کا اعلان کریں جیسے وہ اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے 7.5 سال کے بعد مدینہ منورہ آپ کی تشریف آوری، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ورنہ آپ کی وہ پریشانی نہ ہوتی، آپ کی زبان مبارک پر وہ شکوہ نہ آتا اگر آپ کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انسان جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے۔ بظاہر جو حالات تھے وہ کیا تھے کہ پہلے آپ کم سے کم جب تک بنو ہاشم کی پروٹیکشن آپ کو حاصل تھی، کم سے کم آپ آزادانہ مکہ مکرمہ میں چل پھر سکتے تھے اور اپنی بات کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب آپ خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، دیر بائی آپ قریش سے نکل گئے، قبیلہ قریش سے، تو پھر آپ کے لیے وہاں پر رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ تبھی آپ طائف گئے، وہاں سے بھی پناہ نہیں ملی، اور بہت سے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں مجھ سے اس بات پر کہ جی شاید میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پروٹیکشن کے لیے گئے تھے۔ حالانکہ اب غور کیجیے، اگر آپ تبلیغ کے لیے گئے ہوتے تو ایک کے بعد دوسری بستی، دوسری کے بعد تیسری بستی، تیسری کے بعد چوتھی بستی، مکہ مکرمہ سے آپ نکال دیے گئے، آپ طائف تشریف لے گئے، طائف میں کسی نے بات نہیں سنی تو آپ اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے۔ یعنی طائف تو مکہ مکرمہ ہی کا سبب تھا، لہذا واپس آپ مکہ مکرمہ میں کیوں آئے، اس کی وجہ یہی تھی۔ اور مکہ مکرمہ میں بھی آپ کو مطعم بن عدی سے پناہ حاصل کرنی پڑی، اس نے پناہ دی تو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یعنی ہمیں بات بڑی عجیب لگے، بری لگے کہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن بالفعل ایسا ہوا۔ لیکن آج جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو اس شعر میں آئی ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان بنو ہاشم سے آپ کا نکالا جانا
یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی. 10 سال بھی ابو طالب اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتی. وہی کیفیت رہتی. 10 سال اور آپ مکہ مکرمہ میں گھومتے پھرتے رہتے آزادانہ، اور اپنی طرف سے وہ قرآن تو پڑھ کر سنا ہی رہے تھے، سناتے رہتے، لیکن کوئی تبدیلی نہ آتی. اب اللہ تعالیٰ حالات کو الٹنا چاہتا تھا، لہذا ایکسٹریم پر پہنچا کر پھر وہاں سے آپ کو پلٹ کر جو ہے خیر کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ نہیں ہے. میں شروع سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کے باوجود، جو قدم قدم پر میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی شادی کے سلسلے میں کس طرح انہوں نے ہر قدم پر ابو لہب کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لی ہے. ان کو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، لیکن ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس معاشرے کے پریشر کے تحت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے ہیں اور قیدی بنے ہیں. یہ فیکٹ آن گراؤنڈ ہے نا. تو کیسے ہی حالات ہوں، کیسا ہی کچھ ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ زندہ ہوتے تو شاید خاندانی پریشر کو وہ بیئر نہ کر سکتے، تو انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا پڑتا. حضرت عباس بڑی زندہ مثال ہے کہ اگر حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کے باوجود اور بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ وارننگ دے رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اوس اور خزرج کو، تمہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، تم قریش سے دشمنی مول لے رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد ہیں، اور اب خاندانی پریشر ہے، کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، لیکن اہتمام کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے. تو میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے باپ کی شفقت کے سائے سے کیوں محروم کیا؟ کوئی حکمت تو ہوگی نا. جو حکمت مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں خاندانی مجبوری کے تحت، تو شاید آپ کے والد بھی وہ ابو طالب جتنے سٹرونگ نہ ہوتے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کھلے عام نہ کر سکتے. وہ کیا ہوتا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس امبیرسمنٹ میں بچایا ہے. اب کہ اللہ تعالیٰ جانے، اس کے کام جانے، ادھر سے یا ادھر سے اللہ تعالیٰ نے فائنلی کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کو فتح نصیب فرمائی، آپ کو پورے عرب کی حکمرانی عطا فرمائی. لیکن یہ سارے کیا تھے؟ یہ سٹیپس تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے پیغمبر کے لیے بنائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد میں غالب کر دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک حجت بننے والی تھی، ایک دلیل بننے والی تھی، ایک پیٹرن سیٹ کرنے والی تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے. کوئی بیچ میں معجزہ نہیں آیا. کوئی بھی شخص اگر کوئی تبدیلی زمین پر لانا چاہے اور وہ زمینی جد و جہد کرے تو اس کو ان تمام سٹیپس میں سے گزرنا پڑے گا جن سٹیپس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا. یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمیں. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم میں سے نکلوایا ابو لہب کے ذریعے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. ابو طالب کے دل میں ڈالا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے خاندان کے بچوں کو پروٹیکٹ کروں، وہ کام اس سے لے لیا، اور جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ابو لہب کو لے کے آیا اور اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکلوا دیا. اب اپیرنٹلی جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بہت برا ہوا، لیکن لیٹ می سے کہ بہت اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے، بہت اچھا کیا. کیوں؟
عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا جب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ ہماری زندگی کے لیے بہترین سبق ہے نا۔ اور کیا جب کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ آپ سب حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنی زندگی میں ایک نظر دوڑائیں۔ آپ کی 50 سال عمر ہے یا آپ کی 30 سال عمر ہے یا آپ کی 70 سال عمر ہے، ذرا ایک نظر دوڑائیں۔ آپ کی زندگی کا وہ واقعہ جسے آپ نے اس وقت انتہائی ناپسند کیا، آج آپ جس مقام پر ہیں اسی وجہ سے ہو۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے میرے لیے اور برا کیا ہے، بہتر کیا ہے آپ کے لیے اور برا کیا ہے آپ کے لیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی کمی نہ آنے دیں، اسی کو اپنا رب مانیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی کے لیے کام کریں، اسی کا کہنا مانیں، غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگیں، اسی سے پروٹیکشن طلب کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، باقی اللہ جانے، اس کا کام جانے کہ ہمیں وہ جس سچویشن میں بھی رکھے ہم ان پر کمپرومائز نہ کریں۔ مشکل آ گئی ہے تو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تنگی آ گئی ہے تو اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا کام ہم کرنے دے یا نہ کرنے دے، اس میں تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ایک سٹیپ ہے آپ کی زندگی کا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محروم کیا؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے نا۔ ہم سب محسوس کریں کہ ہم سب ہم میں سے اکثر اپنے والدین کے سائے میں پلے ہیں، کتنی بلیسنگز ہمیں ملی ہیں ان کی وجہ سے۔ یعنی میں اپنے اوپر قیاس کروں، آپ اپنے اوپر قیاس کریں، اگر ہم یتیم ہوتے تو what type of problem we would face۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ جب تک میری عمر جو ہے یوں سمجھیے کہ 53 سال کی بلکہ 63 سال کی نہیں ہوئی یا 60 سال کی نہیں ہوئی، اس وقت تک میرے والد صاحب کا سایہ میرے اوپر برقرار رہا۔ میں نے کتنے فائدے اٹھائے، کتنی مجھے بلیسنگ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں، ان کو اس سائے سے محروم کیا، کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حقیقی چچا انتہائی محبت کے باوجود خاندانی پریشر کی وجہ سے غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے گئے، تو کیا ہوتا اگر آپ کے والد بھی زندہ ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ یہ تو ایک میری سمجھ میں آئی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور کتنی حکمتیں ہوں گی، we have no idea at all۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جوان لڑکی نہیں ملی شادی کرنے کے لیے۔ ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پر، جب ہمیں سے جو شادی شدہ ہیں، ہم نے کوئی اپنے سے 15 سال 20 سال بڑی عورت آپٹ نہیں کی، نہ ہمارے والدین نے پسند کیا ہمارے لیے۔ لیکن جو آپ میں سے ابھی غیر شادی شدہ ہیں، وہ پلان کریں گے اپنے ذہن میں شادی، تو یہ تو نہیں سوچیں گے کہ میں کسی 40 سال کی عورت سے شادی کروں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ لیکن کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کانپتے ہوئے گھر آئے ہیں، ایک بڑا ایب نارمل ان یوزول ایکسپیرینس تھا، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا ہے، آپ سے پوچھا ہے یہ کیا ہوا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اب یہ جو اس وقت ذہن میں رکھیے گا نا، کتنی عمر ہے حضرت خدیجہ کی؟ ان کی عمر اس وقت تقریباً 53 سال کی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہے نا، آپ کی عمر 40 سال ہے تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 55 سال ہونی چاہیے نا۔ تو 55 سال کی بوڑھی ہے، وہ تسلی دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ حاجت مندوں کی حاجت روا ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں کہتا ہوں اگر جوان لڑکی ہوتی تو شاید وہ رونا پیٹنا شروع کر دی کہ اوہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا، میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ یہ جو میچورٹی ہے، اور پھر یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بیوہ کرا کے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا اپنے پیغمبر کے لیے
کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، شوہر کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا عمر رسیدہ ہونا یہ بظاہر کیا ہے، ایک محرومی کی بات ہے، لیکن آپ میرے ساتھ میری گواہی دیں گے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے آپ اپنے گھر سے محروم ہو گئے نا، اپنے ہوم لینڈ سے، اپنے وطن سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وطن چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن وہ بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ تھی۔ پھر یہ کہ قدم قدم پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آئی، وہ پریشانی انفیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی تھی کہ اس پر پاؤں رکھ کے آپ آگے چڑھ گئے اور اوپر، پھر کوئی پریشانی آئی تو اس پریشانی پر پاؤں رکھا تو پھر آپ آگے چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اوس اور خزرج نے بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، لیکن خزرج ہی کا ایک بڑا سردار، ایک بڑا امیر آدمی عبداللہ بن ابی، وہ امیدوار تھا، بلکہ امیدوار کیا کہ وہ بادشاہ بنایا جا چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف بن گیا، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید نے ابدی رہنمائی دی کہ جو کسی آرگنائزیشن میں ففتھ کالمسٹ عنصر ہوتا ہے، منافقت کا جو پہلو ہوتا ہے، اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور دانائی کے تحت عبداللہ ابن ابی کے سارے جو ہے وار ان کو ان افیکٹو بنایا۔ ایک دفعہ نیپا میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور، اس میں میرا درس تھا سورہ منافقون کا، تو میں نے بیان کیا تو ایک آفیسر نے سوال کیا کہ، بلکہ پہلے کامنٹ کیا انہوں نے کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بہت سے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ منافقت ہے، اگر ہم نے منافقت ختم کر دی تو پھر ہم سب مسائل پر قابو پا لیں گے۔ آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پر؟ میں نے کہا جی میں یہ سمجھتا ہوں سیرت النبی کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں کہ منافقت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جو دنیا میں بہترین جماعت بنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور قرآن مجید گواہ ہے کہ اس جماعت کے اندر بھی یہ نفاق کا ایلیمنٹ موجود تھا۔ صرف فرق کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں نفاق کے اس ایلیمنٹ پر قابو پایا اور اس کو ان افیکٹو بنایا، کہ نفاق کے ایلیمنٹ کو، منافقین کو ان افیکٹو بنایا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی جماعت اس ایلیمنٹ کے بغیر ہو سکتی تو سب سے پہلے یہ جماعت کون سی ہوتی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بہترین جماعت ہے۔ اگر اس میں بھی یہ عنصر موجود تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک بڑا سادہ انداز ہے بات کرنے کا، وہ گن کر بھی چیزیں بتایا کرتے تھے۔ مثلا بڑی مشہور حدیث ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں اربع من کن فیہ منافقا خالصا، 4 باتیں جب کسی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ وہ 3 وہ ہیں، ایک اور شامل کر کے، تو 4 کون کون سی ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، ٹرسٹ کیا جائے تو اس کو بیٹرے کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ انداز ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ منافق ظاہر ہے اس جماعت کا رکن ہے، جب اس کو کوئی اسائنمنٹ دی جائے گی، کوئی کام ذمہ لگایا جائے گا تو وہ جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے اس کو اوائڈ کرے گا، یہاں تک کہ اس کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور پھر جب کوئی شخص جو ہے اس کے سامنے لے آئے گا کہ یہ دیکھو ثبوت، تم نے جھوٹ بول رہے ہو تم، تو پھر وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا کہ ہاں دیکھا ہے تانو، تم یہ کرنا ہے، فلانا ٹمکڑا۔ یہ ایک ٹپیکل انداز ہے کہ جو ہمیں نظر میں آتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کا انداز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ 3 اور 4
یہ قرآن مجید کا انداز نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس تو کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو صورتیں ہیں، ان میں صرف چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام اس صورت کا عنوان ہے، مثلا سورہ قیامہ ہے، سورہ طلاق ہے، اس کا بھی یعنی پہلا رکوع جو ہے وہ طلاق سے بحث کرتا ہے، دوسرا رکوع اس سے علیحدہ ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک ڈسکرپشن ہے۔ منافقین کے اقوال، ان کی حرکتیں قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہیں، اور ان میں سے 95% جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی کی حرکتیں ہیں اور اسی کے اقوال ہیں۔ اب ان کو قرآن مجید بیان کر کے ایک ابدی رہنمائی دیتا ہے قیامت تک کے لیے، جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ میجورٹی سے فیصلہ کیا جائے، یہ بھی ماڈرن طریقہ ہے، یہ پرانا طریقہ نہیں ہے۔ جو آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مشورہ کیا جائے بھرپور، اور پھر جو بھی ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ فیصلہ کرے تمام آراء کو سن کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے صحیح۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور کوئنسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ رائے، اپنی رائے جو ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہی تھی، دلیل کے ساتھ کہی تھی کہ وی آر دا سنز آف دا سوائل، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب ہم باہر گئے ہیں ہم شکست کھائی ہے، ہم نے تجربہ تھا اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا ہوگا؟ اندازہ یہ ہے کہ صاحب ریق المختوم نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوگا کہ ہم چونکہ تعداد میں کم ہیں، لہذا نیچے مرد جو ہیں وہ 10 بدس لڑیں گے اور اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر ماریں گے، میں بھی یہ بات ان کی درست ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ ہم اندر رہ کے لڑنا چاہیے۔ لیکن نوجوان صحابہ بالعموم اور وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بالعموم یہ رائے رکھتے تھے کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ انہیں الفاظ استعمال کیے، اللہ کے رسول ہمیں تو شہادت چاہیے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ بدریین کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، اور کیا چاہیے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کر کے جنت میں جانا، تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو قربان کیا، اور اکثر صحابہ کی رائے کو انٹرٹین کرتے ہوئے آپ نے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن ابی نے اس وقت بھی بکواس کی کہ ہاں باہر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا کچھ نہیں، ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے 1000 افراد کو لے کر، جبکہ 3000 ادھر سے آ رہے تھے، تو عبداللہ ابن ابی نے آواز لگائی کہ بھائی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو یہ جا رہے ہیں۔ تو 300 آدمی اس کے ساتھ نکل گئے، اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب وہ سارے لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس سفر میں ناکامی ہو، اور پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ کیوں جی للے جی سواد کہا نہیں تھا اندر رہ کے لڑے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فتح ہوئی اور پھر شکست میں بدل گئی، وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، اور فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے ہیلمٹ کی کڑیاں جو تھی وہ آپ کے چہرہ مبارک پہ کھب گئیں، خون کا فوارہ چھوٹا۔ کیا ہوا؟ برا ہوا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کئی مسائل حل کیے، ایک ابدی رہنمائی دی۔ وہ کیا ہے کہ آپ آج بھی کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ان کی بات مانی جائے، اور جب ان کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوگا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ سیبوٹاج ہو جائے، کوشش کریں کہ ناکامی ہو جائے۔ حالانکہ آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی امیر نے فیصلہ کیا ہے وہ آرگنائزیشن کا فیصلہ ہے، اور اس کے تمام ممبرز کو وہ فیصلہ اون کرنا چاہیے، لیکن وہ اون نہیں کرتے۔ اب جب واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حال میں واپس آئے کہ شکست ہوئی،
تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہماری بات مانی ہوتی تو آج یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے ہم. اور پھر خم ٹھوک کر میدان میں آیا، حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے؟ مراد تو یہ تھی نا. اب یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی، ہر آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ میرے اندر وہ بیماری پیدا ہوگی تو پھر میں بھی ایسے ہی ایکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے رہنمائی کا سامان کرے گا تو سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے فوراً سٹرائک ہوگا کہ تم میں نے بھی یہی حرکت کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر منافقت پیدا ہو گئی ہے، آج میں توبہ طائب ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤں گا، تو پھر میرا وہ مرض جو ہے اس کا علاج ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سامان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان فراہم کر دیا. پھر وہی جو واقعہ ہوا وہاں پر اس پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز جو کھڑے کیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. وہاں کیا ہو؟ فتح ہو گئی. اچھا، اب وہاں جو اوپر افراد کھڑے تھے ان میں سے اکثر نے کہا کہ جی اب تو کام ختم ہو گیا، چلیں نیچے. لیکن امیر نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا تو ایسے چودھری بنے پھر ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا شکست ہو جائے تو بھی یہاں سے نہ ہلنا، اب تو فتح ہو گئی ہے. اگرچہ یہ بات کامن سینس کے خلاف تھی، لیکن بہرحال ایک فتح کی خوشی ہوتی ہے، فتح ہو گئی کہ ہم بھی نیچے چلیں اور سب کو جا کے گلے ملیں، مبارکبادیں دیں. آگے نیچے ابدی بات طے ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بھی وہ انٹرپریٹیشن ویلڈ ہوگی جس کو امیر اون کرے، ہے نا. کسی معاملے میں یعنی ایک ہی آیت کی کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں، ساری جائز ہیں، لیکن جو ذمہ دار اور امیر ہوگا وہ جس نتیجے پر پہنچے گا اس پر عمل ہوگا. یعنی وہ جو اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے ان پر ایک امیر مقرر کیا تھا. اس امیر کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا، لہذا یہاں سے نہ ہلو. 35 افراد نیچے اتر آئے، اور نیچے بھی پھر کمال دیکھیے، وہ تو ایک ضمنی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جو گھڑ سوار دستہ تھا ان کی تیر اندازی کا نشانہ بنا یہ کہ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر، تیز گھوڑوں پر، نیچے سے انہیں تیر برسائے ہیں اور 15 میں سے 14 کو شہید کیا ہے. یہ کیا ہے برل؟ یعنی وہ واقعہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بظاہر اس کے لیے بڑا نقصان ہوا، حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور اکثریت انصار میں سے بڑے بڑے اونچے صحابہ کی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر برآمد کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت عام واقعہ وہ کیا تھا کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں کہا گیا تھا نا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. وہ خواب کیا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو انٹرپریٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں. عام معمول کیا ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ انٹرپریٹیشن پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہے، وارن کرتا ہے. جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں گئے، یہود کے ایک قبیلے میں، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، تو انہوں نے پلان کیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. آپ کو کہا جی آپ بیٹھے، ہم ابھی آتے ہیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں. آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پلان بنایا کہ اوپر سے ہم بھاری پتھر پھینکیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے. وہی آ گئی، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہ پلاننگ آپ کے خلاف یہ کی گئی. لیکن اس موقع پر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نہ جبرائیل آئے، نہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی، بس اسی پر آپ عمل کر کے چلے گئے. وہاں کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہاں قریش کا قبضہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا نیگوشیشن کے لیے کہ جاؤ قریش سے بات کر کے آؤ، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ جلدی سے تو قریش ماننے والے نہیں تھے،
لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی تھے، اور کاروباری آدمی نیگوسیشن کا ماسٹر ہوتا ہے، لہذا انہوں نے 2-3 دن لگا کے ان کو قائل کر لیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، چلو تمہاری بات اونچی رہے، اس سال نہیں اگلے سال کا، لیکن کمٹ کرو کہ تم ہمیں اجازت دو گے عمرہ کرنے۔ اور یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس میں یہ باتیں ہم جا کے طے کریں گے۔ لیکن ایک ریومر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی کہ نہیں یہ ایک افواہ ہے، عثمان زندہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ریئیکٹ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا صحابہ کرام کے سامنے کہ مجھ سے بیعت کرو، وعدہ کرو مجھ سے کہ یہاں مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اب جب 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کر لی، تو اب قریش کو پسو پڑے کوئی یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، لہذا اب قریش آئے ہیں صلح کرنے کے لیے، یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اچھا پھر اس میں پھر ایک ہے کہ قریش اندر سے تو انہوں نے کمزوری محسوس کی کہ یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، لہذا صلح کی جائے، لیکن ان صلح میں وہ جو شرائط لے کے آئے وہ انتہائی نان سینس شرائط، ہرگز قابل قبول نہیں تھی، کسی بھی شخص کو قابل قبول نہیں ہو سکتی، لیکن ٹو سرپرائز آف ایوری ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری شرائط مانی۔ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، کچھ تھوڑی یعنی غلط حرکت ہے، آپ نے مان لی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی مان لیا، حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ تھی وہ اسٹرانگر تھی، لیکن آپ نے مان لی۔ پھر اس میں یہ کہ اگر کوئی کرشی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے، واپس مکے بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکے جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس پر تو صحابہ کرام کا خون بہت کھولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑھتے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں حضور کے سامنے اونچی کو بولا تھا، لیکن بہرحال اس وقت ان کے جذبات قابو سے باہر ہوئے، آئے یا رسول اللہ السنا علی الحق، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا بالکل حق پر ہیں، کیوں نہیں؟ پھر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بس اللہ کو یہی منظور ہے۔ وہی ہوا کہ صلح حدیبیہ میں بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لوز کر کے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی ہے، اور اس کے 1.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو کوئی کام بظاہر کتنا ہی برا ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی برا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں سے تمہارے لیے خیر پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو پریکٹیکل بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جو کام بھی ہوا آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن یہ ذہن میں لائیے کہ اللہ نے کیا ہے، اور چونکہ اللہ نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سب آپ پر ہنسیں گے، لو جی بیوقوف آدمی سب کچھ لٹا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے اس کو پلے باندھ لیں، لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں لازماً اور دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب، میری پنشمنٹ بھی بہت سخت ہے۔ تو حالات کیسے ہی ہوں، اچھے ہوں تو شکر ادا کرتے ہی ہیں ہم، لیکن برے سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دل بے شک نہ مانے، دل کہے کہ نہیں کیڑی گل ہے شکر، لیکن انسان زبان سے کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے۔ بہت مشکل کام ہے، شاید جتنی بھی باتیں آج تک میں نے آپ سے کہی ہیں، یہ میں آپ سے آج سب سے مشکل تقاضا کر رہا ہوں کہ وہ ایونٹس، وہ واقعات، وہ حالات کے جو آپ کو بہت ناپسند ہوں، بہت ناگوار ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ ادا کریں گے شکر تو میں آپ کو پیشگی بتا دوں کہ فرسٹ ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شکر ادا کرنے کا مزہ لینا ہے تو وہ مزہ ہے ہی اسی پر کہ آپ ناخوشگوار حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
پھر کہوں گا آپ کا دل نہیں مانے گا, آپ آکورڈ محسوس کریں گے کہ لوگ ہنسے نا میرے اوپر, لیکن دل ہی دل میں یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ حال ہی میں ہمارے ایک دوست ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی میں, وہ میڈیکل آفیسر رہے, ریٹائر ہوئے وہاں سے, ڈاکٹر تھے, دوست تھے. ان کا بیٹا میرے بیٹے کا کلاس فیلو ہے اسکول کے زمانے کا, اس کو کینسر ہو گیا. تو میں نے فون کیا, پہلے بیٹا تو 2-3 دفعہ ہو کے آیا, تو میرا جی چاہ کہ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے جا کے مل کے آؤں, بچے کو دیکھ کے آؤں. تو میں نے فون کیا تو بیچارے بس رو ہی رہے تھے تقریباً فون پر, اور انہوں نے کہا کہ جی میں 3 بجے کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے. میں کہا جو پھر ٹھیک ہے, میں اس کے بعد جب آ جائیں تو مجھے کہیں. رات کو جب میں نے فون کیا, انہوں نے کہا جو اس کو نیند کا انجیکشن لگایا ہوا ہے تو اب وہ سو رہا ہے. تو میں نے کہا جی بس اصل میں تو آپ سے ملنا تھا, بس میں فون پر ہی آپ سے بات کہہ دیتا ہوں جو میں نے کرنی ہے, کہ بس ایک کام کریں کہ اس کو حادثہ نہ سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ اللہ انہیں اجزا دے اور اجر دے اور اس بچے کو صحت دے. تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, فون پر ہی یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. تو ظاہر ہے ان کا دل تو نہیں یہ کہہ رہا ہوگا, لیکن انہوں نے شکر ادا کیا. اس کو ہم سب لوگوں کو یہ چیز اختیار کرنی چاہیے کہ حالات کتنے ہی برے ہوں, ہمیں کتنے ہی سچویشن ناپسند ہو, لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ سچویشن بائی ایکسیڈنٹ نہیں آئی. ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہی نہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. اور اس پر میرے کہنے پر کبھی ایک دفعہ شکر ادا کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ آپ شکر سے لطف اندوز ہوں گے, کہ شکر آپ کو پتہ ہی اس دن چلے گا کہ شکر ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے اور سیرت النبی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.